الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. مسجد اقصی، اس کا ذکر قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ اسراء کی آیت نمبر 1، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کا سفر کروایا۔ اسراء کہتے ہیں رات میں سفر کرنا۔ کہاں سے؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام کعبہ سے، بیت اللہ سے، الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی تک، اور وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت کو رکھا ہے۔ بارکنا، ہم نے برکت رکھی ہے، برکت ڈالی ہے، حولہ، اس کے ارد گرد، یعنی مسجد اقصی کے ارد گرد جو ماحول ہے، جو جگہ ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ بابرکت ہے، برکت والی ہے۔ القدس، الاقصی، مسجد اقصی، یہ سب ایک ہی نام ہیں، اور یروشلم بھی اس کو یہود کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ ہم نے مسجد اقصی اور اس کے ارد گرد کی جو جگہ ہے اس میں برکت رکھی ہے، اور اپنے بندے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بیت اللہ سے مسجد اقصی تک پہنچایا، مکہ مکرمہ سے شام تک، اور یہ شام کا سفر 40 راتوں کا سفر تھا، 1 مہینے سے زائد، اور یہ صرف ایک طرف کا، اور پھر اگر واپس آیا جائے تو یہ کتنا لمبا سفر بنتا ہے مکہ سے۔ اور اسی لیے اس مسجد کو مسجد اقصی کہا جاتا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ سے یہ دور تھی، بیت اللہ سے، مکہ مکرمہ سے یہ مسجد اقصی دور تھی، اور اقصی کا مطلب ہوتا ہے دور، بعید، تو اس لیے اس مسجد کو مسجد اقصی کہا جاتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں، یہ اتنا لمبا سفر جو 40 دن سے زائد یا تقریباً 40 دن لگ جاتے ہیں ایک طرف جاتے ہوئے، اور اگر واپس آئیں تو پھر یہ ڈبل ہو جائے گا، تو فرمایا کہ اتنا لمبا سفر ہم نے ایک رات میں، بلکہ رات کے کچھ حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروا دیا۔ اس کو اسلامی تاریخ میں واقعہ اسراء اور معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر بٹھایا اور مسجد اقصی تک پہنچا دیا۔ وہاں سے پھر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا وہاں تک لے جایا گیا اور 7 آسمانوں کی سیر کروائی۔ یہ رات کے ایک حصے میں ایسا ہوا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد اقصی یہ ایک مقدس جگہ ہے،
یہ برکت والی جگہ ہے، بابرکت جگہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کروائی تو اس سفر کا آغاز مسجد حرام سے ہوا، مسجد اقصیٰ، اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف آپ کو لے جایا گیا۔ یہ جگہ انبیاء علیہم السلام کا مسکن تھی۔ انبیاء علیہم السلام اس بستی میں، اس علاقہ میں رہا کرتے تھے۔ زکریا علیہ السلام کا محراب بھی وہاں پر موجود تھا جہاں پر وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ سلیمان، داؤد، ابراہیم، لوط اور دیگر انبیاء علیہم السلام، ان کا مسکن یہ جگہ رہی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس جگہ کے بارے میں فرمایا الذی بارکنا حولہ، کہ اس جگہ کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے۔ کیسی برکتیں تھیں؟ وہاں کے پانی میں برکت، نہریں، وہاں کے پھل میں برکت، وہاں کی کھیتی میں برکت، اور پھر وہ جگہ شرک سے پاک ہونے کی وجہ سے مقدس بھی تھی اور بابرکت بھی تھی، اور انبیاء علیہم السلام کا مسکن بھی وہ جگہ رہی۔ قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کو برکت والا قرار دیا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 71 ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کو چھوڑ کر جب وہاں سے نکلے تو کس بستی کی طرف گئے؟ وہ جگہ برکت والی، وہ مسجد اقصیٰ اور قدس جگہ تھی۔ تو فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی، وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، انہوں نے بھی اپنی قوم کو دعوت پیش کی۔ جب قوم نے دعوت کو نہیں قبول کیا، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے ان کو اس زمین کی طرف بھیج دیا جہاں پر برکت ہے۔ بارکنا فیہا للعالمین، تمام جہانوں کے لیے برکت۔ تو یہ بہت بابرکت جگہ ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سلیمان علیہ السلام کا جہاں پر ذکر کیا۔ سلیمان علیہ السلام کا دارالحکومت یہی جگہ تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء میں آیت نمبر 81 میں ارشاد فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ میں سلیمان علیہ السلام کو ہم نے ایسی حکومت عطا کی تھی، ایسی طاقت اور قوت عطا کی تھی، ایسا بادشاہ ان کو بنایا تھا کہ اس جیسی بادشاہت ان کے بعد کبھی کسی کو نہیں ملی۔ اور یہ سلیمان علیہ السلام کی دعا بھی تھی۔ تو فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا۔ اسی صورت میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 80 میں داؤد علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ داؤد علیہ السلام کو ہم نے ایسی آواز عطا کی کہ پرندے اور درخت ان کی آواز داؤد علیہ السلام کی آواز کے ساتھ گونج جایا کرتی تھی، وہ بھی ان کی آواز کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ہوا کو بھی ان کے مسخر کر دیا، یعنی ہوا کو جیسے حکم دیتے اسی طرف ہوا چلنا شروع ہو جاتی، اور پھر ہوا کے ذریعے سفر کرنا ہوتا تو سلیمان علیہ السلام جیسے آج لوگ ہوائی جہازوں پر سفر کرتے ہیں، سلیمان علیہ السلام ہوا ان کے تابع تھی، مسخر تھی۔ کسی جگہ پر جانا ہوتا وہ مہینوں کا سفر ہوا کو حکم دیتے اور ہوا پر سوار ہو کر اس جگہ پر پہنچ جاتے۔ تو فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، تیز چلنے والی ہوا، تجری بِأَمْرِهِ، اس کے حکم کے ساتھ چلتی تھی۔ اللہ نے یہ اختیار دیا تھا، ہوا کو مسخر کر دیا۔ تجری بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کسی اور جگہ پر ہوتے ہوا کو حکم دیتے کہ واپس مسجد اقصیٰ پہنچنا ہے، تو فرمایا کہ اس زمین کی طرف
وہ ہوا چل دیتی، بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت کو رکھا ہے، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کا مسکن بیت المقدس تھا۔ یہ کتنی شان والی جگہ ہے، کتنی عزت اور رفعت والی جگہ ہے، جہاں سے انبیاء علیہم السلام نے توحید کا پیغام دیا، اس دعوت کو پھیلایا، جہاں پر انبیاء علیہم السلام رہے۔ اور اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین برکت والی جگہ کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے، وہاں پھر صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں، اور انبیاء علیہ السلام آپ کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہیں، اور جگہ کون سی ہے؟ مسجد اقصی۔ اور پھر اس مسجد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرمودات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1864، فرمایا وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَىٰ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ، فرمایا کہ صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے، جن کی طرف قصد سے، ارادے سے، ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے، وہ 3 مساجد ہیں۔ کون کون سی؟ مسجد الحرام، بیت اللہ، کعبہ، مکہ مکرمہ میں جو مسجد ہے، کعبہ کے گرد مسجد حرام جس کو کہا جاتا ہے، اس کی طرف، اور دوسرا فرمایا مسجدی، اور میری مسجد، مسجد نبوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جو مدینہ میں ہے، اس کی طرف، اور تیسری کس مسجد کا ذکر کیا؟ وہ مسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مسجد میں نماز پڑھنا، اس کا ثواب آپ جانتے ہیں، صحیح حدیث کے مطابق 1000 نماز کے برابر ہے۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے۔ اور مسجد اقصی کے بارے میں فرمایا کہ میری مسجد میں نماز پڑھنا اس سے 4 گنا بہتر ہے، یعنی اگر 4 گنا کم کریں گے تو 250، 1000 کا ثواب ملے گا مسجد نبوی میں، اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب 250 مرتبہ نماز پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ اور پھر یہ وہ مسجد ہے، مسجد اقصی، جس کے بارے میں ایک روایت سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما فرغ سلیمان بن داود من بناء بیت المقدس، میں صرف آپ کے سامنے بیت المقدس کے فضائل اور اس کی اہمیت سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کہ تاکہ مسلمان اس بات کو سمجھ لیں، جان لیں کہ یہ جگہ کتنی قیمتی ہے، اس جگہ کا مسلمانوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور یہ جگہ اللہ رب العالمین نے کن کو دی تھی، اور کون لوگ اس جگہ کے وارث ہیں، کن کا حق ہے مسجد اقصی پر، کون وہ لوگ ہیں جو مسجد اقصی کے وارث بن سکتے ہیں، یا جن کو یہ وراثت ملی ہے، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ مسلمان ہیں۔ اور پھر کس طرح سے مسلمانوں سے یہ جگہ چھین لی گئی، اور جب جب چھینی گئی مسلمانوں نے کس طرح سے اس جگہ کو، اس مسجد کو حاصل کیا، اس اقصی کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی،
صحابہ کرام نے کس طرح سے جد و جہد کی، اور پھر ہمارے اسلاف میں مسلمانوں نے کس طرح سے اس مسجد کو حاصل کیا، صلیبیوں کے قبضے سے چھڑایا۔ کس وجہ سے یہ کام کیا؟ کیونکہ یہ مسجد یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس کا خاص تعلق ہے دین اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لما فرغ سلیمان بن داود من بناء بیت المقدس سأل اللہ ثلاثا حکما یصادف حکمہ وملکا لا ينبغی لأحد من بعده وَأَلَّا يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ أَحَدٌ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ إِلَّا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَمَّا اثْنَتَانِ فَقَدْ أُعْطِيَهُمَا وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أُعْطِيَ الثَّالِثَةَ۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب سلیمان بن داود بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے، بیت المقدس کو دوبارہ تعمیر کرنے والے سلیمان علیہ السلام ہیں، تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اہم کام کیا جائے، نیکی کا کام کیا جائے، تو اس کے بعد یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو ہم سے قبول فرما لے۔ اور پھر نیکی کا کام کرنے کے بعد کوئی اور دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ اچھے اعمال کا وسیلہ دینا یہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تو کیا دعا کی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔ سلیمان علیہ السلام نے 3 دعائیں کی بیت المقدس کو تعمیر کرنے کے بعد۔ پہلی دعا کیا تھی؟ حکماً یصادف حکمہ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا حکم عطا کر دے، ایسا فیصلہ عطا کر دے، فیصلے کی قوت دے دے کہ میں جو فیصلہ کروں وہ فیصلہ تیرے حکم کے مطابق ہو، تیری رضا کے مطابق ہو، یعنی ایسا فیصلہ ہو جو تجھے پسند آ جائے، یعنی میرا فیصلہ تیرے فیصلے کے خلاف نہ ہو بلکہ تیرے فیصلے کی حمایت اس کو حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی قبول کر لیا۔ دوسری دعا کی وَمُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر کہ ایسی بادشاہت میرے بعد تو نے کسی اور کو نہیں عطا کرنی۔ اور تیسری دعا کیا کی؟ وَأَلَّا يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ أَحَدٌ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، کہ کوئی بھی نماز کے ارادے سے اس مسجد میں بیت المقدس کی طرف آئے تو اللہ تعالیٰ تو اس کے گناہوں کو اس طرح سے معاف کر دے، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، کہ جیسے آج ہی وہ دنیا میں آیا ہے، آج ہی اس کی ولادت ہوئی ہے، آج ہی وہ پیدا ہوا ہے، اس طرح سے اس کو گناہوں کو صاف کر دے جو نماز کے ارادے سے بیت المقدس میں آتا ہے اور آ کر نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم دعا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کی 2 دعاؤں کو قبول کر لیا۔ آپ فیصلہ جو کرتے تھے وہ بھی اللہ کی رضا کے موافق ہوتا تھا، اور ایسی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی کہ اس کے بعد ایسی بادشاہت کسی کو نہیں ملی۔ جنوں پر بھی کنٹرول ہے، ہوا پہ بھی کنٹرول ہے، پرندوں پر بھی کنٹرول ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا کی۔ اور پھر فرمایا وَأَرْجُو أَن يَكُونَ قَدْ أُعْطِيَ الثَّالِثَةَ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیسری دعا کو بھی قبول کر لیا ہوگا۔ نماز بیت المقدس میں پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ سابقہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہ وہ مسجد ہے، مسجد اقصیٰ، جو دنیا میں دوسرے نمبر پر بنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر ہے 3425۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایو مسجد وضع اول، سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ قال المسجد الحرام، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسجد حرام بیت اللہ، اس کو سب سے پہلے دنیا میں بنایا گیا۔ قلت ثم ای، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے اللہ کے رسول اس کے بعد کس مسجد کا نمبر آتا ہے؟ قال ثم المسجد الاقصی، پھر مسجد اقصی کو بنایا گیا۔ قلت کم بینہما، فرمایا اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فرق ہے، پہلے اور دوسرے نمبر کے درمیان، مسجد حرام اور مسجد اقصی کے درمیان کتنا فرق ہے، کتنی دیر بعد بنی، مسجد حرام کے بعد کتنی دیر کے بعد مسجد اقصی کو بنایا گیا؟ فرمایا 40 سال کے بعد۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا حیثما ادرکتک الصلاۃ فصلی والارض لک مسجد، فرمایا ابو ذر جہاں پر بھی نماز کا وقت ہو جائے نماز کو فوری پڑھ لو، اللہ رب العالمین نے پوری زمین کو مسجد سجدہ گاہ بنایا ہے۔ تو یہ دوسرے نمبر پر جو مسجد بنی وہ مسجد اقصی ہے۔ اور پھر اس سے اہم بات، قبلہ اول، مسلمانوں کا پہلا قبلہ وہ مسجد اقصی ہے۔ بہت ساری احادیث ہیں، اختصار کے ساتھ میں چند کا ذکر کر رہا ہوں۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ صحیح مسلم میں اس کا نمبر 525، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی بیت المقدس، فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ نماز جب فرض ہوئی اس کے بعد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ مسلمانوں کا قبلہ کون سا تھا؟ آج بیت اللہ ہے، اس وقت کون سا تھا؟ بیت المقدس تھا۔ کتنے مہینے تک؟ ایک روایت کے الفاظ ہیں 16 شہر، یہ جو روایت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس میں کیا ہے؟ 16 شہر، اور ایک روایت میں 17 کہ 16 مہینے یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ہوتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں، منہ بیت المقدس کی طرف، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ براء بن عازب کہتے ہیں 16 مہینے تک، 1 سال اور 4 مہینے ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، قبلہ اول، مسلمانوں کا قبلہ۔ اگر مسلمان اپنے قبلے کی نہ حفاظت کر سکیں تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا؟ 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اور حتی نزلت الآیہ التی فی البقرہ، پھر قرآن مجید کی وہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، کہ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے، بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا چہرہ دیکھتے ہیں۔ ہم نے آپ کی خواہش کے مطابق آپ کے چہرے کو اسی طرف پھیر دیا ہے، آپ قبلہ بیت اللہ کو قبلہ بنا لیں، اس طرف منہ کر کے نماز ادا کر لیا کریں۔ اور پھر یہ آیت نازل ہوئی وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144، کہ جہاں پر بھی تم ہو اپنے چہروں کو اسی کی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف پھیر لو۔ اس وقت مسلمانوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا آغاز کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی، ایک صحابی انصار صحابہ کرام کے پاس سے گزرے، وَهُمْ يُصَلُّونَ فَحَدَّثَهُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَهُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ، وہ نماز کی حالت میں تھے، خبر دی کہ اب قبلہ بیت المقدس نہیں ہے بلکہ بیت اللہ قبلہ ہے، تو نماز کی حالت میں انہوں نے اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف موڑ لیا، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ جو ہی فرمان آیا اس کو قبول کر لیا اور بیت المقدس کی طرف سے چہرے کو ہٹا کر بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا۔ تو مسلمانوں کا قبلہ اول وہ بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس صلیبیوں کے پاس رہا،
صحابہ کرام کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں 16 ہجری میں اس کو فتح کیا گیا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام شام کے علاقے میں شام کی فتوحات کر رہے تھے۔ اس کے بعد اب یہ باری آ گئی کہ بیت المقدس اور اس مقدس شہر کو بھی صلیبیوں سے آزاد کروایا جائے۔ محاصرہ کر لیا، بہت عرصے تک محاصرہ رہا۔ صلیبی اور عیسائی لوگ یہ جانتے تھے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ بیت المقدس کو مسلمان آزاد کروا لیں گے اور یہ مسلمانوں کے کنٹرول میں چلا جائے گا، اور یہ نشانیاں بھی لکھی تھی کہ اس کو آزاد کروانے والا جو شخص ہوگا درویش آدمی ہوگا۔ تو عیسائیوں کے علماء نے ابو عبیدہ بن جراح، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم ان سے کہا کہ ہماری کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے، جو علامات ہیں، وہ تم میں نہیں پائی جاتی۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا کہ وہ علامات آپ میں پائی جاتی ہیں، لہٰذا آپ تشریف لائیے اور بیت المقدس کو سنبھالیے۔ بیت المقدس کی چابیاں، مسجد اقصیٰ کی چابیاں آپ کو دی جائیں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور پھر صحابہ کرام کو آ کر مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت اور توقیر دی ہے۔ صلیبیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا اور بیت المقدس مسلمانوں کے سپرد کر دیا گیا۔ مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اس بیت المقدس کو سنبھال لیا، اور پھر یہ معاہدہ طے پایا کہ یہود یہاں پر نہیں رہ سکیں گے، ان کو ادھر رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر اپنی عبادت کے لیے آتے ہیں تو آئیں اور پھر جائیں گے، یہاں پر رہنا، مستقل سکونت اختیار کرنا، یہ ان کے لیے درست نہیں ہے۔ اور صلیبیوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا اور یہ طے ہوا کہ یہود اس ایریے میں آباد نہیں ہو سکیں گے۔ یہ معاہدہ چلتا رہا۔ تاریخ اسلامی میں اس معاہدے کو محفوظ کر لیا، اور پھر خلافت عثمانیہ نے بھی، خلافت عثمانیہ کا وہ دور جب کمزور حکمران آ گئے، اس وقت بھی انہوں نے، یہودیوں نے بڑی بڑی آفر کی، بڑی رشوت پیش کی، لیکن انہوں نے اس معاہدے کو نہیں توڑا اور ان کو وہاں پر سکونت کی اجازت نہیں دی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر صلاح الدین ایوبی کے دور میں، خلافت عباسیہ میں، پھر اس بیت المقدس کو صلیبیوں سے چھڑایا گیا۔ میں اسلامی تاریخ اور اس کے صرف چند واقعات، بیت المقدس کی اہمیت اور اس کے فضائل اور اس کی برکات اور اس کے جو اصل وارث ہیں، وہ بیان کرنے کی غرض سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پوری ڈیٹیل سامنے رکھنا وقت کی کمی کے باعث ممکن نہیں ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے حطین کے بعد، معرکہ حطین کے بعد، جب بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کروایا، صلیبی کتنے سال یہاں پر رہے اور انہوں نے مسلمانوں کو کس طرح یہاں سے نکالا، مسلمانوں کی خون کی ندیاں بہائی تھی، مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیے تھے۔ لیکن اسلام امن کا دین ہے، اسلام سلامتی کا دین ہے۔ جب صلاح الدین ایوبی نے اس کا محاصرہ کر لیا، اب صلیبی پریشان ہیں، تو صلاح الدین ایوبی نے ان سے کہا کہ تم لوگ فدیہ دے کر جان چھڑا سکتے ہو، اور آسان سا فدیہ مقرر کر دیا کہ مرد 10 درہم اور جو خواتین ہیں 5، اور جو بچے ہیں جو بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے وہ صرف 2 درہم دے کر
تو یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اور پھر صلیبیوں میں یہ خوف تھا کہ جس طرح سے ہم نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا ہے شاید یہ بھی ایسا ہی کریں گے، لیکن صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا نہ کیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، اور پھر مسلمان دوبارہ سے قبلہ اول کے وارث بن جاتے ہیں۔ بیت المقدس یہ مسلمانوں کے پاس رہا۔ پھر وقت گزرتا گیا، صلاح الدین ایوبی کا یہ واقعہ جب انہوں نے بیت المقدس کی فتح کی، 27 رجب اور سن 583 ہجری کا یہ واقعہ ہے، 2 اکتوبر 1187 میلادی یعنی عیسوی، اس وقت ایسا ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر یہودیوں نے یہاں پر سکونت بھی اختیار کی اور پھر اس پر قبضہ کر لیا، اور اب یہ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ یہ فلسطین، بیت المقدس، القدس، یہ مسلمانوں سے چھن کر دوبارہ ان کے قبضے میں، اور مسلمان ممالک کے درمیان، عرب ممالک کے درمیان اسرائیل کی صورت میں یہودی وہاں پر آ کے آباد ہو چکے۔ مسلمانوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا، لیکن مسلمان اب اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ اگر یہ ایکسیپٹ نہ بھی کریں تو کچھ فرق نہیں پڑنے والا، کافر غالب آ چکے ہیں۔ اور یہ غالب کیوں آئے؟ مسلمانوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، مسلمانوں نے اس دین حمیت جس میں غیرت ہے، جو دین عزت اور شرف والا دین ہے، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، آپس میں بکھر گئے، کوئی مسالک کی جنگ، کوئی فقہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپس میں ٹولیاں ٹولیاں ہو گئے، علیحدہ علیحدہ ہو گئے، مختلف ممالک بن گئے، ہر ملک اپنے مفاد کو دیکھتا ہے، میری معیشت، میری تجارت، میری تمام تر صورتحال وہ بہتر ہونی چاہیے، اسے اسلام سے، اسلام کی محبت، اسلامی جذبہ، اسلامی اخوت اور حمیت وہ مسلمانوں کے دل سے ختم ہوتی چلی گئی۔ تب یہودیوں کو یہ قوت مل گئی، یہ پاور مل گئی کہ انہوں نے مسجد اقصیٰ پر قبضہ کیا اور وہاں پر سکونت بھی کی۔ اور آج حالات آپ کے سامنے ہیں کہ ظلم اور بربریت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ وہ انسانی حقوق جن کا تعلق کسی دین سے نہیں بلکہ تمام انسانوں کا یہ حق ہے کہ انہیں زندہ رہنے دیا جائے، ان پہ ظلم نہ کیا جائے، ان کے بچوں کو قتل نہ کیا جائے، ان کی عورتوں کو مارا نہ جائے، لیکن آج ظلم اور بربریت اس قدر کی جا رہی ہے کہ مسلمان کا خون بالکل سستا ہو گیا ہے، اس کو جو چاہے بہا سکتا ہے۔ کبھی کشمیر میں مظالم، کبھی روہنگیا کے مسلمانوں پر ظلم و ستم، کبھی افغانستان، کبھی شام، فلسطین، مسجد اقصیٰ۔ مسلمانوں نے جب اپنے دین کو چھوڑ دیا، جب غیروں کے ساتھ دوستیاں لگانا شروع کر دی، جب ان کی ڈگر پر چل گئے، تو وہ لوگ ان پر ظلم و ستم کرنے لگے۔ اور آج صورتحال یہ بن چکی ہے کہ ظلم اور بربریت اس قدر ہے کہ مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں۔ اور پھر مسلمان اپنے اپنے ملکوں کے دفاع کے لیے، ہم نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اس نے کچھ نہیں کیا، میں کیوں کروں۔ آج یہ وقت نہیں ہے، وقت ہے اتحاد کا، اتفاق کا، کہ تمام مسلم ممالک متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں، اور پھر یہ باور کروائیں کہ ہم ایک ہیں، مسلم خون ایک ہے،
اگر ایک مسلمان پر ظلم ہوگا تو یہ تکلیف تمام مسلمانوں کو ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان آپس میں محبت اور ان کا آپس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا تری المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد، کہ ان کا آپس میں تعلق، رحم دلی، محبت، شفقت ایسی ہونی چاہیے کمثل الجسد، ایک جسم کی مانند۔ آج یہ وقت نہیں ہے کہ کس نے کیا کیا، کس نے کیا نہیں کیا، آج وقت یہ ہے کہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کی جائے، جو پکار کر مدد کے لیے کہہ رہے ہیں۔ مسلم امہ کہاں ہے؟ آج کسی ایک مسلم ملک کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ تمام مسلم ممالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، ان کی نصرت کریں، اور اس ظلم کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں۔ جہاد کا علم بلند کیا جائے، اور جب مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ دیا وہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمانوں کی آپس میں محبت ایسے ہونی چاہیے کمثل الجسد، ایک جسم کی مانند۔ اذا اشتکى عضوا تداعى له سائر جسده بالسہر والحمى، کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے کو، ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ اخوت اسلامی ہے، یہ محبت ہے کہ اگر ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ مسلم کوئی بھی ہو، کسی ملک کے کونے میں ہو، اس کو تکلیف پہنچے، تمام مسلمانوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ یہ کرنے کا کام ہے۔ بیت المقدس پر قبضہ، اسرائیل کی بربریت، مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکنے کی کوشش کریں، تمام کے تمام مسلمان۔ یہ اسلامی درس ہے، یہ اسلامی اخوت ہے، یہ اسلامی بھائی چارہ ہے۔ اور پھر کافروں کو یہ بتا دیا جائے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو بدلہ لینا جانتے ہیں، جو انتقام لینا جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 75، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا۔ فرمایا کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں تم قتال نہیں کرتے اللہ کے راستے میں؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، اور کمزور مرد، وَالنِّسَاء اور عورتیں، وَالْوِلْدَان اور بچے، الذین یقولون جو یہ کہتے ہیں۔ یہ صورتحال آج فلسطین میں ہے۔ بزرگ، خواتین، بچے بلبلا رہے ہیں جب ان پر اٹیک کیا جاتا ہے، ان پر حملے کیے جاتے ہیں۔ آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، ویڈیوز دیکھی نہیں جاتی، آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں۔ بچے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ورد کر رہے ہیں، اور شہر اس طرح سے گنجان ہے کہ عمارتیں ہی عمارتیں ہیں، راکٹ اوپر سے آتا ہے، بستی کو، گھر کو، رہائشی بلڈنگز کو تباہ کر جاتا ہے۔ یہ ظلم اور بربریت۔ اللہ نے فرمایا کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ کمزور مرد، عورتیں اور بچے وہ کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ ہمیں اس بستی سے ہمارے رب نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، ہمارا کوئی ولی بن جائے، ہمارا کوئی مددگار بن جائے جو ہماری مدد کرے۔ کل ہم کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ یہ فلسطین کے لوگ، یہ مظلوم لوگ ہوں گے، ہم لوگوں کا گریبان ہوگا۔ آج یہ سمجھا جاتا ہے ہم سکون سے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسلام ہمیں اس چیز کا درس نہیں دیتا، اور آج ان کی باری ہے، یہ باری ہم پر بھی آ سکتی ہے۔ آج اگر ہم مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے،
یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارے کام ہیں کرنے کے، کہ وہ ظالم لوگ ظلم کر رہے ہیں اور وہاں کے بچے، وہاں کی عورتیں یہ کہہ رہی ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بستی سے نکال دے، کوئی مددگار آ جائے، کوئی ولی آ جائے، کوئی ہماری مدد کرنے والا، مدد کو ترس رہے ہیں، مدد کی پکار لگ رہی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان، فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کے راستے میں قتال کرتے ہیں، طاغوت کے لیے لڑائی کرتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے قتال کرو، لڑائی کرو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی جو تدبیریں ہیں وہ کمزور ہیں، مومن قوی ہوتا ہے۔ اور پھر اس سے اگلی آیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب تم پر قتال اور جہاد فرض نہیں تھا۔ صحابہ اکرام کو فرمایا مکہ کی زندگی کو دیکھو، تمہیں یہ حکم دیا گیا تھا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، قتال اور لڑائی نہ کرو۔ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم، اور پھر جب تم پر لڑائی کرنا فرض کر دیا گیا تو تم میں سے ایک گروہ یخشون الناس کخشیت اللہ، وہ لوگوں سے ڈرنے لگے، کخشیت اللہ جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ لوگوں کا ڈر ہمیں آج اپنے مسلمانوں کی مدد نہیں کرنے دے رہا۔ او اشد خشیہ، فرمایا اس طرح لوگوں سے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ۔ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور کہنے لگے ہمارے رب ہم پر قتال کیوں فرض کر دیا گیا ہے؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، کاش ہمیں کچھ اور مہلت دی جاتی، ہم تو زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہم تو زندگی چاہتے ہیں، زندگی سے محبت اور موت سے نفرت ہو چکی ہے آج مسلمانوں کو۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ لٹتا ہے لٹتا رہے، وہ مرتا ہے مرتا رہے، میں زندہ رہوں۔ کتنا زندہ رہ لوگے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لولا اخرتنا الی اجل قریب، کہ وہ کہنے لگے کچھ مدت ہم نے اور رہنا ہے زندہ۔ قل متاع الدنیا قلیل، فرمایا یاد رکھو یہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، آخر موت تو آئے گی، تو کیوں نہ ہو وہ سعادت کی موت حاصل ہو جائے جب تم مظلوم کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے راستے میں جہاد کا علم بلند کر دو۔ اگر یہ موت بھی آ جاتی ہے تو شہادت والی، سعادت والی موت ہے۔ فرمایا دنیا کا سامان قلیل ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہترین ہے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ولا تظلمون فتیلا، اور اس وقت ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر بیان کر دیا موت کے بارے میں، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، فرمایا کہ موت تو تمہیں آ کے ہی رہے گی، اگر تم بلند اور بڑے مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ موت سے بچنے کے لیے، موت سے نہیں بچ سکتے۔ جب موت سے نہیں بچ سکتے تو پھر موت سے ڈرنا کیا ہے؟ مسلمان موت سے نہیں ڈرا کرتا، مسلمان حق کا ساتھ دیتا ہے، حق بات کہتے ہوئے اگر اس کی گردن بھی کٹ جائے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ آج اس امر کی ضرورت ہے کہ مسلمان حکمران ایک ایسا لائے عمل طے کریں کہ کسی کافر کو مسلم پر ظلم کرنے کی جرت نہ ہو۔ اس کے لیے جرت کی ضرورت ہے، بہادری کی ضرورت ہے، دلیری کی ضرورت ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ حکم بھی دیا تھا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ آج ہم نے یہ کام کرنے چھوڑ دیے ہیں۔ کس لیے مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں؟ کس لیے ہمارے علاقوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے؟ کس لیے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں؟ کس لیے مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے اصل مقاصد کو ترک کر دیا ہے۔ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّنَ الْقُوَّةِ، اپنی قوت کو، طاقت کو تیار رکھو، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑوں کو تیار کرو، اپنے آپ کو تیار کرو، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اس کے ذریعے تم اپنے دشمن کو اور اللہ کے دشمن کو ڈراتے ہو۔
آج دشمن کا خوف ہمارے دلوں میں ہے، ہمارا خوف ہمارے دشمن کے دل میں نہیں ہے، ان کے دل میں ہمارا ڈر نہیں رہا۔ وہ جانتے ہیں یہ مسلمان کمپرومائز کرنے والے ہیں، یہ رشوت لینے والے ہیں، یہ ڈالرز پہ بک جاتے ہیں، یہ بکنے والے لوگ ہیں۔ کسی کو اپنی معیشت کی پرواہ ہے، کسی کو اپنے مفادات ہیں۔ اسلام کا مفاد، اسلام کے لیے قربانی، مسلمانوں کے لیے جذبہ، مسلمان بستیوں کو بچانا، مسلمان امہ کو بچانا، مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا، یہ فکر اور سوچ مسلمانوں کے ذہنوں سے غائب ہو چکی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها۔ حضرت ثوبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ امتیں، قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، جس طرح سے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، فرمایا اس طرح سے دیگر لوگ تم مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اس دن ہم تھوڑے ہوں گے، ہماری تعداد کم ہوگی، کہیں کروڑ مسلمان موجود ہیں، لیکن نفس و نفسی کا عالم ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کیا اس دن ہم کم ہوں گے کہ ہم پر لوگ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جس طرح دسترخوان پر بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں؟ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا ہم کم ہوں گے، ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، فرمایا اس دن تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت یہ ہوگی کہ جس طرح پانی پر جھاگ ہوتی ہے، سمندر کے کنارے پر جو جھاگ پانی کے ساتھ جمع ہوتی ہے، میل کچیل جمع ہوتی ہے، اس طرح سے تمہاری حیثیت ہوگی۔ جیسے وہ جھاگ بیٹھ جاتی ہے ایسے ہی تمہارے جذبات ابھریں گے، بیٹھ جاؤ گے۔ کا غثاء السیل، جب سمندر کا پانی ہو، کوئی اور پانی ہو، اس پانی کے ساتھ جو میل کچیل اور جھاگ ہوتی ہے، فرمایا ایسے تمہاری مثال ہوگی۔ وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہارا خوف ختم کر دے گا، وہ تم سے نہیں ڈریں گے۔ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کے دشمن مسلمانوں سے ڈرا کرتے تھے، فرمایا یہ ختم ہو جائے گا خوف، وہ نہیں ڈریں گے تم سے۔ وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں کے اندر وہن آ جائے گا، تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ وہن کو پیدا کر دیں گے۔ فرمایا وَمَا الْوَهْنُ، اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند تم کرنے لگ جاؤ گے۔ دنیا کی محبت تمہارے اندر آ جائے گی، میری دنیا بچ جائے، مجھے دنیا کا مال مل جائے، میری کوٹھیاں اور بنگلے بچ جائیں، مسلمان ظلم کی چکی میں پستے ہیں، پستے رہیں، میں بچا ہوا ہوں، مجھے دنیا چاہیے، میں مرنا نہیں چاہتا۔ فرمایا ایسی صورتحال ہو جائے گی، حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ تمہارے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے تم ڈرنے لگ جاؤ گے، موت کا خوف آ جائے گا۔ تو اس وقت کیا ہوگا؟ پھر دیگر اقوام اور دیگر لوگ اور تمہارے دشمن تم پر غلبہ کر لیں گے، تمہیں ایسے کھانے کی کوشش کریں گے جیسے بھوکے لوگ کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا فکر کیجئے، غور کیجئے، اپنے گریبان میں جھانکیے، آج ہماری کیا صورتحال ہے۔ ان غلطیوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ بحیث القوم، آج یہ نہیں دیکھنا کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا، یہ بھی دشمن کو خوش کرنے کے مترادف ہے کہ ہم بجائے
اپنے راستے کو سیدھا کر کے اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کے لیے کھڑے ہوں۔ ایک دوسرے پر کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، تنقید کی جا رہی ہے، اس ملک نے کیا کیا، اس ملک نے کیا کیا، وہ کیا کرتا رہا، اس کے کیسے تعلقات تھے اسرائیل کے ساتھ، اس کے کیسے تعلقات نہیں ہیں، وہ کیوں نہیں کھڑا ہو رہا، میں کیوں کھڑا ہو جاؤں۔ یہ چیزیں، آپس کی ٹولیاں، آپس کے تفرقہ بازیاں، یہ چیزیں ہمارے دشمن کو خوش کرتی ہیں۔ مسلم قوم کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش کرے اور وہ دیکھے وہ کس قدر دنیا میں مشغول ہو چکا ہے، کس قدر دنیا میں لگ چکا ہے کہ اسے نہ اسلام کی پرواہ ہے، نہ دین کی پرواہ ہے۔ اگر دین عربی لٹتا رہے تو کوئی بات نہیں، دین محمد کا سودا ہوتا رہے تو کوئی بات نہیں، اگر دین محمد کے ماننے والوں پر ظلم و زیادتی ہوتی رہے تو ہمارے سروں پہ جوں تک نہیں رنگتی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو فکر کیجئے کل قیامت کے دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے، اللہ کو کیسے حساب دیں گے، کیسے جواب دیں گے کہ ہم نے زندگی کو کیا سمجھ رکھا تھا، اللہ نے اس لیے زندگی دی تھی۔ فرمایا اس طرح سے تم لوگوں پر وہ غالب آ جائیں گے، وجہ کیا ہوگی، حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہیں دنیا سے محبت ہوگی اور موت کو ناپسند کرنے لگو گی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، من مات ولم یغز ولم یحدث به نفسه مات على شعبۃ من نفاق۔ فرمایا وہ شخص جو فوت ہو گیا اور اس نے کبھی لڑائی نہیں کی، غزوہ نہیں کیا، اللہ کے راستے میں نکلا نہیں، اور کبھی اس کے دل میں یہ خیال بھی پیدا نہیں ہوا، مات علی شعبۃ من نفاق، اور نفاق کی موت مرے گا۔ یہ غیرت ایمانی ہے، اس کو بیدار کیجئے، اس کو جگائیے، اور پھر دیکھیے کہ آج مسلمان کس کس فیلڈ میں کمزور ہیں۔ آج اپنی معیشت کے لیے ہم دیگر لوگوں کے محتاج ہیں، کسی سے قرضہ مانگ رہے ہیں، کسی سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ہم ان فیلڈز میں فیل ہو چکے ہیں، ناکام ہو چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے ملاوٹ کو اختیار کیا، غش کو اختیار کیا، دھوکہ دینے کو اختیار کیا، اور کرپشن کے راستے پر چل نکلے، جس کی وجہ سے وہ ایمانداری جاتی رہی، وہ سچائی جاتی رہی، وہ وعدہ کی پاسداری جاتی رہی، وہ امانت کا خیال جاتا رہا، اور یہ تمام جو کام تھے ہم نے چھوڑ دیے، جس کی وجہ سے ہماری معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری تجارت تباہ ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ہم نے اسلامی تجارت، اسلامی رولز ان کو ترک کر دیا، ان کو چھوڑ دیا۔ ہم دھوکہ دینے کو پسند کرتے ہیں، ہم ملاوٹ کو پسند کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولنے کو پسند کرتے ہیں۔ جن کاموں سے مسلمان تاجر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا، ہم وہی کام کرنے جا رہے ہیں۔ ہم ظلم کو پسند کرتے ہیں، ہم زیادتی کو پسند کرتے ہیں، اپنے ماتحت پہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اپنے جو ہمارے ورکرز ہیں ان پہ ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں۔ مسلمان پہ ظلم کر رہا ہے، جس کی وجہ سے معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ اور دوسری وجہ، اللہ کے ساتھ جنگ اور بغاوت ہم نے شروع کی ہوئی ہے۔ جس کام کو اللہ نے حرام کیا، سود، اس کو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کیسے ترقی آئے گی، کیسے مسلمان کو شرف ملے گا، کیسے عزت اور وقار ملے گا؟ اس نے اللہ کی بغاوت، جس کام سے اللہ نے روکا اس کو اختیار کر رکھا ہے، اس ڈگر پر چل نکلا ہے۔ اس لیے کافر ہم پر غالب آ چکے ہیں، معیشت کے اعتبار سے بھی، اکنامک کے اعتبار سے بھی، قوت اور طاقت کے اعتبار سے بھی۔ وہ غالب کیوں آئے؟ یہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں۔ ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ترک کر دیا، ہر لحاظ سے وہ ہم پر غالب آ چکے ہیں۔ آج اگر ہم بولتے ہیں ہمیں اپنی تجارت کا نقصان محسوس ہوتا ہے، آج اگر ہم بولتے ہیں ہمیں قرضے نہیں ملتے، آج اگر ہم بات اٹھاتے ہیں مسلمانوں کی عزت اور وقار کی، مسلمانوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، تو ہمیں خطرہ پڑ جاتا ہے کہ ہمیں قرض نہیں ملے گا، ہم سود پر قرض لے رہے ہیں، جس کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے۔
ہر مسلمان اپنے آپ پر غور کرے، اپنے گریبان میں جھانکے تو وہ دیکھ لے گا، سمجھ لے گا کہ میں کس قدر اسلامی تعلیمات کو چھوڑ چکا ہوں، اور یہ بحیث القوم ہم نے اسلام کو ترک کیا، اسلام کو چھوڑا، اور غیر مسلم لوگوں کو یہ جرت ہوئی کہ وہ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں۔ آج ہمارے خون کو انسان کا خون نہیں سمجھا جاتا، ہمارے بچوں پر کس قدر سے بربریت ہو رہی ہے، کس قدر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہماری اپنی غلطیاں ہیں، بے شمار غلطیاں ہیں۔ جہاد کو چھوڑ دیا، اسلام کے دستور اور قانون کو ہم نے ترک کر دیا، سودی راستے کو ہم نے اختیار کر دیا، ملاوٹ کو ہم نے اختیار کر لیا، اس وجہ سے ہم تمام کاموں میں ناکام ہوتے چلے گئے۔ آپ دیکھ لیجئے، کوئی مسلمان کوئی میڈیسن ایجاد کرتا ہے، اس کو لینے کے کسٹمرز نہیں ملیں گے۔ کوئی یہودی غیر مسلم، اس کے جو پروڈکٹ ہیں، مصنوعات ہیں، ان کو لوگ لیتے ہیں کیونکہ ان کا معیار ہے کہ ہم ملاوٹ نہیں کرتے، لیکن مسلمان ملاوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور دوسری اہم ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ جس قدر ہمارے اندر طاقت اور قوت ہے، جتنی ہماری استطاعت ہے، اس کے مطابق ہم احتجاج کریں، آواز کو بلند کریں کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم نہ کیا جائے، مسلمانوں کی مقدسات کا خیال کیا جائے، ان پر ظلم اور بربریت کے جو پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے، روکا جائے، اور پھر اللہ سے دعا کی جائے، اللہ سے امید وابستہ کی جائے، اللہ سے مدد مانگی جائے، نصرت مانگی جائے کہ اللہ تعالی ہم گناہ گار ہیں، تو ہی مدد کرنے والا ہے، تو ہماری مدد فرما۔ اور پھر جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں، مسلمان ممالک پہ ظلم کرتے ہیں، مسلمان بچوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کی پروڈکٹس کو، ان کی مصنوعات، ان کا بائیکاٹ کیا جائے تاکہ ہم ان کی معیشت کو تباہ کر سکیں، ان کی معیشت کو ختم کر سکیں۔ ان کو ہم مالی طور پر فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور یہ لوگ ہمارے اوپر ہی، ہمارے مسلمان بچوں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، اور ہم مالی طور پر ان کی چیزوں کو خرید کر، ان کو استعمال کر کے ان کو تقویت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آخری بات، اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور ٹولیاں ٹولیاں نہ بن جاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مومن دوسرے مومن کو مضبوط کرتا ہے، یشد بعضہ بعضا، بعض لوگ بعض کو مضبوط کرتے ہیں۔ آج چھوٹی چھوٹی بات کی وجہ سے ٹولیاں بن جاتی ہیں، اختلافات برپا کر دیے جاتے ہیں۔ میری بات نہیں مانے گی، میں نے اپنا راستہ علیحدہ کر دیا۔ ایک دوسرے کو برداشت کیجئے، احساس پیدا کیجئے۔ مسلمان گروہوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، مسلمان اپنی اپنی مسلک کی، اپنی اپنی جماعت کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپس میں ہی اختلافات، آپس میں ہی تنازعات، آپس میں دوریاں، ایک دوسرے کا احساس نہ کرنا، خیال نہ رکھنا، چھوٹی چھوٹی بات کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے مسئلے کی وجہ سے میری رائے کو نہیں مانا گیا، میری بات کو نہیں مانا گیا، میرا راستہ الگ، تیرا راستہ الگ، تو الگ، میں الگ۔ قرآن نے روکا ولا تفرقوا، ہم نے اس چیز کو اختیار کر لیا۔ پھر کبھی ممالک میں مسلمان بٹ گئے، کبھی مسالک میں بٹ گئے، اور جس کی وجہ سے دیگر لوگوں کو یہ موقع مل گیا کہ وہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرتے رہیں۔ اور پھر دیکھیے کس طرح سے ہم لوگ، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، دیگر کفار کے ساتھ مل کر ان کے گھروں کو اجاڑ دیتے ہیں، ان کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہیں، ان پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ مسلمان ہو کر یہ خیال نہیں کرتے بس میرا فلاں ملک کے ساتھ معاہدہ ہے، کنٹریکٹ ہے۔ مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی کرنے کے لیے ہم راہ ہموار کرتے ہیں، راستے دیتے ہیں۔
اور پھر جب ظلم و زیادتی ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم معصوم بن کر کہتے ہیں کہ ہم نے زخمیوں کی مدد کرنی ہے، ہم نے جو لوگ مظلوم ہیں، گرفتار ہیں، ان کو چھڑانا ہے، ان کی ہیلپ کرنی ہے۔ پہلے مسلمانوں کے مخالف لوگوں کے ساتھ مل کر خود ہی اپنے بھائیوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، اور پھر جب یہ مظلوم ان کی آوازیں اٹھتی ہیں تو پھر ان کی مدد کے لیے پیسے کی صورت لے کر زخمیوں کی مدد کے لیے اس طرح سے ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان کسی علاقے کا رہنے والا ہو، کسی جگہ کا رہنے والا ہو، کسی ملک کا رہنے والا ہو، بحیثیت مسلمان اس کی مدد کی جائے، اس کی ہیلپ کی جائے، جس قدر ہو سکے اس کے لیے آواز بلند کی جائے، آواز اٹھائی جائے، اس پر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش اور جد و جہد کی جائے۔ جب اس طرح سے مسلمان متفق ہو کر یہ کام کریں گے تو پھر اللہ کی نصرت بھی ہوگی، اللہ کی مدد بھی ہوگی، اور اللہ کی مدد قریب ہے۔ اللہ رب العالمین آزماتے ہیں، یہ ہماری آزمائش ہے کہ آج ہم اسلام کے دفاع کے لیے تیار ہیں یا نہیں، آج ہم امت مسلمہ کے دفاع کے لیے تیار ہیں یا نہیں، آج ہم اپنے مقدسات قبلہ اول کی نصرت اور اس کی مدد اور اس کو چھڑانے کے لیے اپنے مظلوم فلسطین کے رہائشی لوگوں کی مدد کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ وہ لوگ تو قربانیاں پیش کر رہے ہیں، وہ لوگ تو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ میری کیا کوشش ہے، میں کیا کر رہا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں، یہ ہماری آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما، اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کی جانوں کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کی، ان کی عورتوں کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے، ہم کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، اللہ رب العالمین تو اپنی طرف سے غائبی مدد کے ذریعے ان کی مدد فرما اور ظالم لوگوں کو نیست و نابود فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔